اسلام آباد، کراچی اور لاہور سمیت دیگر بڑے شہروں میں چینی نایاب ڈیلرز کا سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کرنے سے صاف انکار۔ دکانداروں نے بھی چینی کی فروخت بند کر دی۔ کہتے ہیں مہنگی چینی خرید کر سستی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ حکومت سب سے پہلے شوگر مافیا کو قیمتیں کم کرنے کا پابند بنائے۔ چشتیہ میں قصبہ ڈائرہ والا میں مبینہ طور پر زہریلی مٹھائی کھانے سے ایک بچہ جاں بحق، 4 بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 سالہ ابراہیم دم توڑ گیا، 10 سالہ نور فاطمہ، 8 سالہ ایمان فاطمہ اور 5 سالہ یوسف کا علاج جاری۔ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کلفٹن میں 6 سالہ جوڑے کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ مقتولہ کے بھائی وقاص نے دوہرے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم وقاص نے اپنے دوستوں آصف اور عاصم کے ساتھ بہن اور ساجد کو قتل کر دیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ حسن ابدال میں برساتی نالے میں گاڑی گرنے کا واقعہ، بچے کی تلاش کے لیے دوسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز حادثے میں 4 خواتین جاں بحق ہوئیں، 5 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت 3.5 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان۔ اوکرا کی جانب سے قیمتوں کے تعین کی سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تجارتی معاہدے کی حتمی منظوری میں قیادت کا کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ تاریخی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو وسعت دے گا۔ معاہدہ آنے والے دنوں میں مشترکہ شراکت داری کو مزید تقویت دے گا۔ تجارتی معاہدے سے پاک امریکہ تجارت کو فروغ، امریکی منڈیوں تک رسائی بڑھے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سیکریٹری کامرس اور امریکی تجارتی نمائندے کی ملاقات۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف کم ہوگا۔ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ ایران سے تجارت پر 7 کمپنیز پر پابندی لگا دی۔ روس سے تجارت کرنے پر بھارت کو جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت امریکہ پر بہت زیادہ ٹیرف عائد کرتا ہے۔ بھارت کی جانب سے امریکہ پر عائد مالیاتی رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں۔ بھارت اپنا زیادہ تر اسلحہ بھی روس سے خریدتا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا چاہتی ہے روس یوکرین میں خون ریزی بند کرے۔ بھارت برکس کا بھی رکن ہے، جس کا ہدف امریکہ ہے۔ کسی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں نہیں آنے دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ بھارت سے ٹیرف پر کمی کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر بھی پابندیاں لگا دی۔ تمام کمپنیز ایران سے تجارت کرتی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,40,932 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 23 پیسے کمی، $1 کی قیمت 282 روپے 72 پیسے ہو گئی۔ خلائی میدان میں پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ۔ چین کے خلائی سینٹر سے لانچ کیا گیا سیٹلائٹ خلا میں پہنچ گیا۔ نیا سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، آفات سے نمٹنے اور زراعت میں معاون ثابت ہوگا۔ سی پیک ماحولیات اور موسمیاتی نگرانی کے لیے بھی مددگار ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیئرمین اسپارکو کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ لانچ پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے۔ پی
ٹی آئی کے 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وارنٹ کراچی کمپنی میں درج مقدمے میں جاری کیے سابق صدر عارف الوی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اسد کیسر سینیٹر شبلی فراز فیصل جاوید سلمان اکرم راجہ حماد اظہر بھی شامل عدالت کا علیمہ خان عمر ایوب صاحبزادہ حامد رضا رؤف حسن مراد سعید شیخ وقاص اکرم کمل شوزب شاندانہ گلزار کو بھی گرفتار کرنے کا حکم شیر افضل مروت عبدالقیوم نیازی احمد نیازی عاطف خان شعیب شاہین اعظم خان سواتی کے بھی وارنٹ جاری اوورآل راولپنڈی میں 10 مقدمات ہیں نومبر کے پراسیکیوشن نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں پہ کبھی ایک دن بھی التوا نہیں مانگا پولیس کی جانب سے تفتیش مکمل ہے جتنی تاریخیں عبوری ضمانتوں پہ ہو رہی ہیں وہ ملزمان کی استدعا پہ ہو رہی ہیں ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ہو رہی ہیں دوسرا شہادتوں کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے تو ہم عدالت سے یہ بار بار استدعا کر رہے ہیں کہ ان کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ تفتیش مقدمات جو ہے وہ بر وقت اور درست طور پر مکمل ہو سکے 9 مئی اور 26 نومبر کے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری غیر حاضری پر جاری کیے گئے سینئر پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے تمام مقدمات میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے 3.5 ماہ کے دوران 11 پیشیاں ہوئیں جن ملزمان نے فرد جرم قبول نہیں کی انہیں سزا ہو چکی ہے غیر حاضر ملزمان کے وکلاء عدالت میں پیشی کی یقین دہانی کرا رہے ہیں 10 مقدمات میں 15 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھانہ واقعین میں 18 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے پی ٹی آئی رہنما ثانیہ نشتر کی سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ پی ٹی آئی کی مشال یوسف زئی نون لیگ کی مہتاب ظفر اور آزاد امیدوار سائمہ خالد میدان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی مشال یوسف زئی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی ڈاکٹر عباد نے اپوزیشن امیدوار دستبردار کرنے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن حکام کی نگرانی میں پولنگ سپہر 4 بجے تک جاری رہے گی خیبر پختونخوا اسمبلی کے جرگہ ہال میں 145 ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب کہا بھارت میں ہندوتوا نظریہ امن کے لیے بڑا خطرہ ہے پہلگام واقعے میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہم نے دنیا سے کہا پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں کینیڈا اور فن لینڈ کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا نے کہا کہ ہم فرانس کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ ہے دوسری جانب یو اے ای کے صدر شیخ محمد زائد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے منصفانہ 2 ریاستی حل پر زور اماراتی صدر نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اولین ترجیح ہے سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کا اعلامیہ جاری فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے 15 ماہ کا وقت مقرر کانفرنس میں شریک 125 سے زیادہ ممالک کا اسرائیل سے فلسطین کو تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کی طرف پیش قدمی کا مطالبہ 7 صفحات پر مشتمل اعلامیے میں غزہ جنگ کے خاتمے فلسطینی ریاست کے قیام اور حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا گیا غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری امداد کے منتظر شہریوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ 30 افراد شہید 300 سے زائد زخمی 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں مزید 91 فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 60,123 تک جا پہنچی مودی روز رسوائی کے نئے ریکارڈ بنانے لگے راہل گاندھی ایک بار پھر تنقیدی کٹہرے میں لے آئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی
کہا وزیر اعظم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں کردار سے متعلق حقیقت بیان کر سکے۔ مودی جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا تو ٹرمپ مزید کھل کر بولیں گے اور سچائی بیان ہوگی۔ گلگت کے ضلع غزر میں سیلابی ریلے سے تباہی، تحصیل اشکومن میں 60 سے زائد گھر متاثر، مقامی پاور ہاؤس بھی زد میں آنے سے بجلی چلی گئی، کھڑی فصلیں، پھلدار درخت اور انفراسٹرکچر بھی تباہ۔ گلگت بلتستان میں آج بھی موسلادھار بارشیں متوقع، جھیلوں کے پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ادھر پنجاب میں دریائی کٹاؤ نے کئی دیہات کو ملیا میٹ کر دیا، کچے کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، بستیاں پانی میں ڈوبنے سے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ ادھر راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ حکومت چینی مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام، ملک بھر میں چینی کا بحران، چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں چینی ناپید ہو گئی، شہری خور، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہری چینی کو ترس گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب سے حکومت نے سستی چینی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تب سے چینی غائب ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے چینی مہنگی مل رہی ہے، ہم سستی کیسے بیچیں؟ شہریوں کی حکومت سے چینی فراہم کرنے کی اپیل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت 3.5 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں کے تعین کی سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ سرگودا میں قرضے سے تنگ نوجوان کی مبینہ خودکشی، طیب نامی نوجوان کی لاش سپورٹس اسٹیڈیم کے قریب سے ملی۔ ریسکیو حکام کے مطابق نوجوان کے ہاتھ میں موجود پرچی پر قرض کی فہرست موجود تھی۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ قرض اتارو ملک سنوارو، ٹرمپ حکومت کا نیا نعرہ، عوام سے قرض اتارنے کے لیے احتیاط کی اپیل۔ امریکی محکمہ خزانہ کی عوام کو پے پال اور وینمو کے ذریعے احتیاط جمع کروانے کی ہدایت۔ امریکی حکومت 36 ارب ڈالر کی مقروض ہے۔ امریکی عوام پہلے بھی حکومت کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھاری مقدار میں احتیاط جمع کروا چکی۔ قابض بھارتی فوج کا کشمیریوں پر ظلم جاری، ضلع پونچھ میں 2 کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو تلاشی اور محاصرے کی آڑ میں جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ قابض فوج نے سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ بھارتی فوج کی گاڑی بڑی چٹان تلے دب کر تباہ، کرنل سمیت 2 افسران ہلاک، 3 زخمی ہوئے، 2 کی حالت نازک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پہاڑی علاقے میں فوجی نقل و حرکت کے دوران قدرتی خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ورلڈ چیمپئنز لیجنڈ لیگ میں بھارت کا ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار، انتظامیہ نے پاکستانی ٹیم کو واک اوور دے دیا۔ گرین شرٹس کی فائنل میں انٹری، دونوں ممالک کے درمیان سیمی فائنل برمنگھم میں شیڈول تھا۔ راؤنڈ میچ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔